وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے. ایمان کے 27 شعبے الحمدللہ بیان کیے جا چکے ہیں. آج ایمان کا 28واں شعبہ ہے. یہ ایمان کے شعبے ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کا حصہ ہے، اور ہر ایمان والے کے لیے ان سارے شعبوں پر عمل کرنا اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے. جو بھی مومن اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتا ہے تو اسے ان 77 شعبوں کو اپنے اندر لانا پڑے گا، اپنے عمل میں لانا پڑے گا، جب جا کر آدمی کا ایمان مکمل ہوگا. اس سے پہلے 27 شعبے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں. آج ایمان کا 28واں شعبہ ہے. ایمان کا 28واں شعبہ زبان کی حفاظت کرنا ہے. یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول کرنا اور زبان کو صحیح جگہ استعمال کرنا. غلط جگہ استعمال ہونے سے زبان کو بچانا، کیونکہ زبان بڑی قیمتی چیز ہے، انسان کے بدن کا بہت قیمتی حصہ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ ایمان کا زبان کا سائز چھوٹا ہے لیکن اس کے گناہ بڑے ہیں. جرمہ صغیر، جرم کہتے ہیں سائز کو، اس کے بدن کو. زبان کا جو بدن ہے، زبان کا جو سائز ہے وہ تو بہت چھوٹا ہے بدن کے دوسرے اعضاء کے مقابلے میں. ہاتھ دیکھو کتنا لمبا ہے، پیر کتنے لمبے ہیں، سینہ کتنا چوڑا ہے، پیٹ کتنا بڑا ہے، لیکن زبان ان کے مقابلے میں چھوٹی ہے. لیکن چھوٹی ہونے کے باوجود بھی اس سے اعمال جو نکلتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اگر اچھے اعمال نکلے وہ بھی بہت بڑے ہیں. زبان کے جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں. ایمان انسان جب قبول کرتا ہے تو زبان ہی سے کلمہ پڑھتا ہے، زبان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، اور زبان ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے. زبان ہی سے آدمی قرآن پڑھتا ہے، زبان ہی سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان ہی سے نماز کے جتنے اذکار ہیں، ارکان ہیں، سب زبان ہی سے ہوتے ہیں. نماز میں قرآن کی تلاوت کرے گا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، قاعدے میں جو پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں زبان سے ہی ادا ہوتی ہیں. تو اچھے اعمال بھی زبان کے بہت ہیں اور برے اعمال بھی زبان کے بڑے خطرناک ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں تو زبان کو غلط استعمال کرنے کی بہت زیادہ مذمت اور برائی بیان کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کچھ اہل کتاب میں سے جو اچھے لوگ تھے ان کا تذکرہ کیا 20ویں پارے میں. ان کی اچھائیاں، ان کی خوبیاں، ان کی صفات بیان کی. اس میں سے ایک صفت ہی بیان کی وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ بیکار بیکار چیز کو سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑتے ہیں.
وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. دیکھیے جو اللہ کے نیک بندے، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت کا یقین ہوتا ہے جن کے دل میں، تو وہ بیکار چیزوں سے، بیکار بات سے کتنا بچتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، جب وہ بیکار بات کو سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. اور وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. زبان سے بھی انہوں نے جسم پھیر لیا پہلے اس جگہ سے جہاں بیکار باتیں ہو رہی ہیں، بیکار چیزیں ہو رہی ہیں، وہاں سے پہلے اعرضوا عنہ، جسم پھیر لیا، اعراض کر کے چلے گئے. پھر زبان سے بھی کہا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں رہتے. تو دیکھیں صرف بیکار بات کے لیے انہوں نے کتنے کام کیے. بدن پھیر کر وہاں سے چلے گئے، زبان سے کہا کہ ہم اور تم الگ الگ ہیں، اور آگے چل کے ان کو جاہل بھی کہہ دیا. تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. زبان کے غلط استعمال کرنے والوں کے لیے بہت مذمت اور برائی بیان کی گئی ہے. امام غزالی اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس سے اتنے کبیرہ گناہ ہوتے ہوں جتنے زبان سے ہوتے ہیں. زبان سے 30 کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. ہاتھ سے بہت کم، ہاتھ سے 1 2 ہوں گے، 3 ہوں گے بس. ایسے ہی پیٹ سے، پیر سے، بدن کے جتنے اعضاء ہیں ان سے کبیرہ گناہ صرف 1 یا 2 یا 3 ہوتے ہیں. صرف زبان ایسی چیز ہے جس سے 30 کبیرہ گناہ ہوتے ہیں. 30 بڑے بڑے گناہ جو حرام ہیں وہ زبان سے ہوتے ہیں. پورے علماء نے کبیرہ گناہ، کسی نے 70 بیان کیے، کسی نے 100 بیان کیے، کسی نے 150 بیان کیے. تو اندازہ لگائیں اس میں سے 30 اکیلی زبان سے ہیں. تو زبان کتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر صحیح چلے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہ چلے تو اس سے اتنے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں کہ 30 کبیرہ گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ جو حرام ہیں وہ صرف زبان سے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے لیے 2 چیزوں کی گارنٹی لے لے کہ وہ 2 چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. ایک تو وہ اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے، زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے، اور جو دونوں پیروں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، ان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، گارنٹی لے لے، تو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. اللہ اکبر. ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کا، گارنٹی کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں اعمال بہت مشکل ہے. اس کو کرنے والے بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے جو گارنٹی لے سکتے ہیں کہ میں اپنی زبان کی زندگی پر حفاظت کروں گا، میں اپنی شرمگاہ کی زندگی پر حفاظت کروں گا. انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، زبان پھسل ہی جاتی ہے، قدم پھسل ہی جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی، اتنے بڑے جملے کہہ دیے کہ صرف 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو مجھے، کہ 2 چیزوں کو صحیح استعمال کرو گے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ان 2 اعضاء کو صحیح استعمال کرو گے، زبان اور شرمگاہ، تو میں ڈائریکٹ جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو اندازہ لگائیں کہ زبان کو صحیح استعمال کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی گارنٹی کی بات کی ہے، جنت کی گارنٹی اور ضمانت کی بات کی ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں ایک مرتبہ زبان پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، زبان ہاتھ میں لے کر کھینچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوس، برا بھرا کہہ لیں. تو کسی صحابی نے دیکھ لیا تو
اے ابو بکر، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ زبان کو کھینچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان هذه اوردن الموارد، یہی زبان تو ہے جو مجھے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، یہی زبان تو ہے جو کہاں کہاں لے کر چلی جاتی ہے انسان کو، بہت ذلیل و خوار کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آدمی زبان سے کوئی جملہ کہہ دیتا ہے جس کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتا، زیادہ بڑی بات نہیں سمجھتا، کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا زمین سے آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یا مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ صرف ایک جملہ، بعض مرتبہ آدمی کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق میں ایسی بات کہہ دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے، بس ایک جملہ کہہ دیتا ہے اور زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا، اسی لے کر بس مذاق میں، ہنسی مذاق میں کہہ دیا، لیکن وہ اللہ کی نظر میں اتنا برا جملہ ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا آسمان سے زمین دور ہے یا مشرق سے مغرب دور ہے۔ تو اندازہ لگائیں زبان کتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک جملہ انسان کو جہنمی بنانے کے لیے کافی ہے، اور ویسا ہی ایک جملہ اگر بعض مرتبہ آدمی کہہ دیتا ہے جس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے زبان پر کنٹرول یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے، زبان کی حفاظت، کہ آدمی زبان کو غلط جگہ چلنے سے بچائے، زبان پر کنٹرول رکھے، زبان بے فائدہ چلنے نہ دے۔ ایک بہت بڑے پاکستان کے مفتی گزرے، مفتی اعظم تھے، مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبان کو وہی زیادہ چلاتا ہے جو بے عقل ہو، زبان کو بے فائدہ بس زبان سے بک بک کرتا رہے، یہ نہ سوچے کہ اس سے میں فائدے کی بات کہہ رہا ہوں یا نقصان کی بات کہہ رہا ہوں، اچھی بات کہہ رہا ہوں یا بری بات کہہ رہا ہوں، اس سے مجھے ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، یہ سوچے بغیر جو زبان کو چلاتے ہیں، ایسے لوگ اکثر بے عقل ہوتے ہیں۔ دیکھیں بچہ زبان زیادہ چلاتا ہے، بچہ زبان زیادہ چلاتا ہے، بچے کو عقل ہوتی ہے نہیں۔ عورتیں زبان زیادہ چلاتی ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ عورتیں بھی آدھی عقل والی، کم عقل والی، اور پاگل زبان زیادہ چلاتا ہے، پاگل کو بھی عقل نہیں ہوتی۔ اب آج اللہ معاف کرے، ہم میں سے بھی اکثر پاگل ہی بنے ہوئے ہیں زبان کے معاملے میں، بس زبان چل رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ دل سخت ہوتا ہے زبان سے، سب سے زیادہ دل سخت ہوتا ہے زبان کا غلط استعمال، اس سے سب سے زیادہ دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، دل میں ظلمت اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے، دل میں ظلمت اور اندھیرا پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے زبان کو صحیح استعمال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان جو بات زبان سے کرتے ہیں اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ہم لوگ جو زبان سے باتیں کرتے ہیں، زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے اس کی کتنے قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں۔ ایک تو وہ بات ہے جس میں پورا فائدہ ہی فائدہ ہے، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے پورا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں نقصان کوئی نہیں ہے، یا تو دنیا کا فائدہ ہوگا، کوئی چیز بیچنے کے بارے میں بات کی، کوئی چیز ہے بیچنے کے لیے لائے، اس کی اچھائی بیان کی، وہ چیز بک گئی تو فائدہ ہو گیا، تو یا تو اس میں دنیا کا فائدہ ہوگا یا دین کا فائدہ ہوگا، ایسی باتیں جس سے یا تو دین کا فائدہ ہوا یا دنیا کا فائدہ۔ دین کا فائدہ نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، سبحان اللہ کہہ دیا، تو کچھ باتیں انسان کی زبان سے نکلتی ہیں جس میں سراسر فائدہ ہی ہوتا ہے، یا تو دنیا کا فائدہ یا دین کا فائدہ۔ دوسری قسم کی باتیں ہیں جس میں نقصان ہی نقصان ہے، جس میں فائدہ کچھ نہیں ہے، جس میں نقصان ہی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان جیسے مثال کے طور پر پہلوان کے سامنے جا کر بلا وجہ اس کو گالی دے دی، پہلوان کے سامنے جا کر، ہم ہیں کمزور، اب بڑا پہلوان ہے، اس کے سامنے جا کر بلا وجہ اس کو چھیڑ دیا، اس کو گالی دے دی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ مارے گا؟
تو یہ نقصان ہے. یا کوئی پاورفل دنیاوی اعتبار سے کوئی لیڈر ہے، اس کو بلا وجہ جا کر چھیڑ دیا، اس کو گالی دے دی تو وہ نقصان پہنچائے گا. تو یہ دنیا کا نقصان. ایسی بات جس سے سراسر دنیا کا نقصان ہے یا سراسر دین کا نقصان ہے. جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کوئی کفریہ جملہ کہہ دیا، شریعت کے خلاف بات کہہ دی، تو یہ باتیں ہیں دوسری قسم کی باتیں جس میں سراسر نقصان ہے. یا تو دنیا کا نقصان ہے یا دین کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے. دوسری قسم کی وہ باتیں ہیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہیں. تیسری قسم کی باتیں وہ ہیں جس میں آدھا فائدہ ہے آدھا نقصان ہے، جس میں آدھا فائدہ ہے آدھا نقصان ہے. اور چوتھی قسم کی بات وہ ہے جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، کچھ بھی نہیں، فائدہ بھی نہیں لیکن نقصان بھی نہیں. تو اب یہ چار قسم کی باتیں ہیں جو انسان کی زبان سے نکلتی ہیں. ایک تو وہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو دنیا کا فائدہ، پیسے مل گئے اس بات کرنے سے، یا دین کا فائدہ، کچھ ثواب مل گیا. دوسرے وہ باتیں جس میں نقصان ہی نقصان ہے، یا تو دنیا کا کوئی نقصان ہے یا آخرت کا کوئی نقصان ہے. تیسرے وہ باتیں جس میں آدھا فائدہ ہے آدھا نقصان ہے. اور چوتھے وہ باتیں جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 3 قسم کی باتیں چھوڑ دو. یہ جو 4 قسم کی باتیں ہیں اس میں سے 3 قسم کی باتیں چھوڑ دو، صرف ایک قسم کی بات کرو. یعنی 75% باتیں جو تم کر رہے ہو یہ چھوڑ دو، 25% باتیں کرو. وہ باتیں کرو جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو دین کا فائدہ ہے دنیا کا. باقی 3 قسم کی باتیں چھوڑ دو جس میں نقصان ہی نقصان ہے. کوئی بھی عقل مند اپنا نقصان نہیں چاہتا، کوئی بھی عقل مند اپنا نقصان نہیں چاہتا. تو نقصان والی بات کیوں کر رہے ہو جس میں تمہیں دنیا کا نقصان پہنچ جائے یا دین کا نقصان پہنچ جائے؟ ایسی باتیں تو کوئی بھی عقل مند نہیں کرے گا. تو وہ باتیں چھوڑ دو جس میں سراسر نقصان ہے. پھر دوسرے وہ باتیں چھوڑ دو جس میں آدھا فائدہ آدھا نقصان ہے. کیونکہ عقل مند آدمی وہ ہے جو پہلے یہ دیکھتا ہے، ہر کام کرتے ہوئے وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس میں مجھے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، چاہے فائدہ ہو نہ ہو، لیکن نقصان سے میں بچ جاؤں. نقصان سے بچنا اصل ہے. تو آدھا فائدہ ہو رہا ہے آدھا نقصان ہو رہا ہے، تو ایسے عقل مند آدمی ایسے آدمی کو ایسے کام نہیں کرتا کہ جس میں مثال کے طور پر 1 لاکھ فائدہ مل رہا ہے لیکن پھر 50,000 ضائع ہو جا رہے ہیں اس میں. تو وہ ایسا قدم کیوں اٹھائے گا؟ تو اس لیے آدھا فائدہ جس میں ہے اور آدھا نقصان ہے ایسے بھی مت کرو. اور جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے یہ بھی چھوڑ دو، یہ بیکار ہے. کیونکہ شریعت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے. تو یہ بیکار ہے. یہ 3 قسم کی باتیں چھوڑ دو، صرف ایک قسم کی باتیں کرتے رہو جس میں فائدہ ہو، جس میں سراسر فائدہ، یا تو دین کا فائدہ یا دنیا کا فائدہ. باقی جو ہے چھوڑ دو. تو اس لیے زبان کی حفاظت اور زبان کا صحیح استعمال، اس پر کتنی ساری حدیثیں ہیں. ایک صحابی آئے سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلا دیجیے اسلام میں کہ میں آپ کے بعد کسی کو نہ پوچھوں. ایسی بات بتلا دیجیے کہ میں آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، لا الہ الا اللہ کہو اور اس پر جمے رہو. لا الہ الا اللہ کہو اور اس پر جمے رہو. پھر انہوں نے پوچھا ما اخوف ما تخاف علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ڈر آپ کو مجھ پر کس چیز کا ہے؟ سب سے زیادہ ڈر آپ کو مجھ پر کس چیز کا ہے؟ کہ کون سی چیز ایسی ہے جو مجھے دین سے ہٹا سکتی ہے، گمراہ کر سکتی ہے، جہنم میں پہنچا سکتی ہے؟ سب سے زیادہ ڈر آپ کو مجھ پر کس کا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کا ہے. اندازہ لگائیے کس کو پکڑا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اور ڈر اس زبان کا ہے. اخوف ما تخاف علیہ، مجھے سب سے زیادہ خوف اور ڈر تمہارے بارے میں زبان کا ہے. اب اندازہ لگائیے زبان کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے اوپر اس زبان کا ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو 3 چیزوں کے شر سے بچ گیا
وہ ہر شر سے بچ گیا یا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ من وقی شر قبقبہ وذبذبہ ولقلقہ وجبت لہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو زبان، پیٹ اور شرمگاہ، ان تین چیزوں کے شر سے بچا لیا گیا، وہ تمام شر سے بچا لیا گیا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ من وقی شر قبقبہ وذبذبہ ولقلقہ وجبت لہ الجنہ۔ جو تین چیزوں کے شر سے، زبان، پیٹ اور شرمگاہ، تینوں کا شر بڑا خطرناک ہے۔ زبان کا بھی شر بڑا خطرناک ہے، پیٹ کا بھی شر بڑا خطرناک ہے کہ آدمی پیٹ کی خواہشوں میں، پیٹ کو اچھا کھلانے میں بعض مرتبہ حرام میں داخل ہو جاتا ہے اور حرام کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ اور زبان کا بھی یہی حال ہے، زبان کو غلط استعمال کرنے کی، زبان غلط چلانے کی عادت پڑ گئی تو آدمی جو ہے اس سے کتنے گناہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح شرمگاہ ہے۔ تو تین چیزوں کے شر سے جو بچا لیا گیا وہ تمام شر سے بچا لیا گیا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیں کہ زبان کتنی اہم چیز ہے، اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے۔ خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ خاموش رہنے، آپ جو ہے تلاوت نہیں کر سکتے، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہہ سکتے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم عبادت کی نیت سے خاموش رہو۔ عبادت کی نیت سے خاموش رہو تو خاموش رہنے پر بھی ثواب ملے گا۔ نیت کرنی پڑے گی، خالی نیت کرنی پڑے گی، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، معمولی عبادت نہیں ہے خاموش رہنا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ تھا طویل الصمت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، لمبی خاموشی، بعض مرتبہ لمبی خاموشی، کئی گھنٹے سب کے بیچ میں بیٹھ کر بھی۔ آج کل تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دو چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھ گئے تو اب زبان چلانا فرض ہو گیا، کام کی بات ہوگی تو کام کی بات کریں گے، نہیں تو بس بیکار بات کریں گے، ایران توران کی، فلاں ملک کی، اس کی، اور پھر پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ گھنٹوں خاموش رہتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت تھی، لمبی خاموشی۔ اسی لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عادتوں کی نصیحت کی ہے۔ الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان۔ کتنی بہترین حدیث ہے۔ اے ابوذر، تجھے وہ دو عمل نہ بتاؤں جو کرنے میں بہت آسان ہیں، اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، اور قیامت کے ترازو میں یہ دو چیزیں بہت وزنی ہوگی، جو کرنے میں بہت آسان ہیں اور قیامت کے ترازو میں ان کا وزن بہت ہوگا۔ طول الصمت و حسن الخلق، زیادہ خاموش رہنا اور اچھے اخلاق۔ اور آگے قسم کھا کے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوق ان دو اعمال کے جیسے وزنی اعمال قیامت کے دن نہیں لا سکے گی۔ یہ دو اعمال اتنے وزنی ہیں کہ ان سے زیادہ وزنی کوئی اعمال نہیں ہوں گے قیامت میں، زیادہ خاموش رہنا اور اچھے اخلاق۔ اندازہ لگائیے کہ زیادہ خاموش رہنا، عبادت کی نیت سے خاموش رہنا بھی کتنی بڑی عبادت ہے۔ خاموش رہیں، زبان بند رکھیں اس نیت سے کہ یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ زیادہ خاموش رہنا اور اچھے اخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن یہ دو اعمال بہت وزنی ہوں گے، ان دو اعمال کے جیسے وزنی اعمال نہیں ہوں گے۔ آج کل تو ہمیں عجیب عادت پڑی ہوئی ہے بڑھ کرنے کی، بس زبان چلتی رہے، اس لیے ہمارا دل پتھر ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ ہاں، پہلے کہا تھا کہ سب سے زیادہ دل سخت ہوتا ہے زبان کی وجہ سے، بے فائدہ زبان چلانے سے۔ ہاں، کام کی بات بالکل کر سکتے ہیں، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی دکان پر کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ 1,00,000 مرتبہ بھی آواز لگائے اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر تو ثواب ملے گا اس کو، اگر صحیح نیت سے وہ دکان پر بیٹھ جائے۔ تو یہ دکان پر کوئی چیز بیچنے کے لیے وہ آواز لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اور ڈیلنگ معاملات کر رہا ہے، بیوی بچوں سے ان کا دل لگانے کے لیے بیوی بچوں سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کوئی مہمان آ گیا اس سے بات کر رہا ہے، یہ بھی جائز ہے۔
لیکن بے فائدہ جو ہم دوستوں میں گپ شپ لگا کر بیٹھے رہتے ہیں گلیوں میں، محلوں میں، بازاروں میں، اور اہم موقعوں پر رمضان میں اپنا روزہ پاس کرنے کے لیے، جاگنے کی راتوں میں وقت گزارنے کے لیے جو ہماری زبانیں چلتی ہیں، یہ بہت خطرناک ہے۔ ان سے ہمارا دل سخت ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ علماء کرام کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دل سخت ہوتا ہے زبان کو بے فائدہ چلانے سے۔ اور اس پر حدیث سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں مت کرو۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، بغیر اللہ کے ذکر کے زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کرتا ہے، دل کو سخت کرتا ہے۔ وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسی، لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے دور وہ ہوگا جس کا دل سخت ہوگا۔ اب دیکھیے، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں مت کرو، زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہوگا، اور اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جن کا دل سخت ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اندازہ لگائیے یہ جو کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں کو اصلاح کے لیے اپنے خانقاہ میں بلایا کرتے تھے رمضان المبارک میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کی خانقاہ میں کوئی چیز کی پابندی نہیں ہوتی تھی، کھانے کی پابندی نہیں، کھانا کتنا بھی کھاؤ، سونے کی کوئی پابندی نہیں، کتنا بھی سو، ان کے پاس صرف ایک چیز کی پابندی ہوتی تھی، زبان کی۔ 10 دن میں ایک بھی بات مت کرو، بات بھی کرنا ہے، کام کی بھی بات ہے، اشارے سے کرو، مسجد میں ہو مسجد کا ادب کرو، باتیں مت کرو، ایک ہی چیز کی پابندی ہوتی تھی، زبان کی۔ زبان پر کنٹرول سیکھو، زبان پر کنٹرول سیکھو، زبان کی حفاظت سیکھو، بے فائدہ زبان چلانے سے بچو، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زبان کا بے فائدہ استعمال کتنا خطرناک ہے، اس سے دل کتنا سخت ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے تھے کہ مجھے بے فائدہ بات کی وجہ سے دل پر اتنا اندھیرا محسوس ہوتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ بے فائدہ بات کی وجہ سے دل پر اتنی ظلمت چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو اس لیے زبان کا صحیح استعمال، زبان کی حفاظت، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ زبان کی حفاظت، زبان کا صحیح استعمال یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ زبان کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے، زبان کی حفاظت ضروری ہے، بے فائدہ چلانے سے بچانا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، من نجا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ مجھے نجات پانا ہے، دنیا کی اتنی خطرناک گھاٹیاں ہیں، دنیا سے آدمی اپنے ایمان کو محفوظ لے کر جائے، موت کے وقت، موت کی سختی کے وقت بھی آدمی کا ایمان محفوظ رہے، حفاظت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس ساری مشکلات کو آسان کرنے کے لیے نجات کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، املک علیک لسانک، سب سے پہلی بات اپنی زبان پر قابو رکھ۔ سب سے پہلا جملہ، سب سے پہلا عمل بتلایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھ۔ دوسرا عمل، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے۔ دیکھیے دوسرا عمل بھی کتنا زبردست۔ بے فائدہ گھر سے مت نکلو، دین کے کام کے لیے گھر سے نکلے ٹھیک ہے، دنیا کمانے کے لیے گھر سے نکلے ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ گھر سے باہر مت نکلو، گھروں میں رہو، کیونکہ باہر بہت گناہ ہوتے ہیں۔ باہر آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی دوست مل گیا، اس کے ساتھ غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے، بد نظری ہو گئی، بازاروں میں گناہ ہوتے ہیں، گناہ کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ گھر میں آدمی رہے گا محفوظ رہے گا۔ آج کل تو ہم گھر پر ٹکتے ہی نہیں، چھٹی ہو تو باہر، وقت ملے تو باہر۔ تو گھر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نجات کا دوسرا عمل ہے تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، گھر میں زیادہ رہو، بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو۔ دین کی ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں، دنیا کی ضرورت کے لیے نکل سکتے ہیں، باقی جو خالی وقت ہے وہ گھر میں گزارو۔ گھر میں گناہ کے موقع زیادہ نہیں ہوتے، آدمی گناہوں سے بچا رہتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ گناہوں سے محفوظ رہنا بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی ناراضگی سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ تو دوسرا عمل بتایا، ولیسعک بیتک، تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے۔ اور تیسرا، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو خیر دیکھیں زبان پر کنٹرول کتنا ضروری ہے، کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لیے، کہ آدمی زندگی پر ایمان محفوظ رکھ کر چلے اور موت کے وقت بھی ایمان ساتھ میں رہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل یہ بتلایا، زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بتلائے، بہت سارے اعمال بتلائے
اسلام کی سب سے بڑی چوٹی کیا ہے؟ جہاد. یہ ان سے ارشاد فرمایا، بہت سارے اعمال ارشاد فرمایا، اور آخر میں کہا ان سب کی جڑ کیا ہے؟ ایمان کے بارے میں کہا، اس میں نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی چوٹی جہاد ہے. سب چیزیں، سارے اعمال، اور آخر میں کہا کہ ان سب کی جڑ بتاؤں. ان سب کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ اپنی زبان پر قابو میں رکھ. ایمان، نماز اور جہاد اور سارے دینی اعمال، ان سب کی جڑ اور بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کیا ہے؟ زبان کی حفاظت. تو اس لیے جو ہے زبان کی حفاظت یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے، اہم شعبہ ہے. زبان کو بے فائدہ چلنے سے بچائیں، گناہوں میں چلنے سے بچائیں، زبان کی حفاظت کریں اور زبان پر کنٹرول کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہ